بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنے کے اس دور میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو دینی ذوق رکھتے ہیں لیکن دین سیکھنے کے مستند ذریعے میسر نہ آنے کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بجائے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے وہ اللہ کی ناراضگی لے بیٹھتے ہیں، اور زندگی اللہ کے پیاروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں پر اعتراض کرتے ہوئے ہی گزار بیٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین سیکھنے کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ دین سیکھنے کے وہی آداب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو براہ راست خود بیٹھ کر دین سکھایا ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کر دین سکھایا۔ آج ہم دین سیکھنے کے لیے انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی مجبوری میں، کسی درجے میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو احادیث مبارکہ سناتے، قرآن پاک سناتے اور دین کی بات سمجھاتے تھے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ جگہ متعین ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین سکھاتے تھے۔ پتہ چلا کہ دین سیکھنے سکھانے کے مرکز مسجدیں ہیں، اور آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کے پاس ایک جگہ مخصوص فرما رکھی تھی جو اس وقت مسجد کی حدود سے باہر تھی، لیکن مسجد کے بالکل ساتھ تھی۔ اس جگہ کا نام تھا اصحاب صفہ کا چبوترا۔ وہ ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کئی گھنٹے وہاں بیٹھ کے صحابہ کو دین سکھاتے۔ پتہ چلا کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہونا چاہیے، اور دین سیکھنے کا مرکز مسجد کے بعد مدرسہ ہے، لہٰذا یہی اصل طریقے ہیں دین سیکھنے کے، اور جب اصل طریقے سے دین سیکھیں گے تو فتنوں میں نہیں پڑیں گے، اور جب نئے سے نئے انداز کے پیچھے چلیں گے تو کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ زمانہ فتنوں کا ہے، اور سب سے زیادہ ڈرنا اسی بات سے چاہیے
کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس دور میں یہ دعا لازمی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ دین سیکھنا ہے براہ راست پاس بیٹھ کر، دین سیکھنا ہے سینہ بسینہ، دین سیکھنا ہے مسجد سے اور مدرسے سے، انٹرنیٹ سے دین نہیں سیکھنا۔ کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھی جا سکتی ہے، سیکھی جا سکتی ہے، لیکن عام آدمی جب اس طرف آئے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ میں رمضان میں بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک مسئلہ، کوئی حدیث، کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کھولنے والی جتنی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ سارے ٹھیک لوگوں کی ہوں گی۔ کبھی میں کوئی حدیث پاک تلاش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 8-10 آگے ہیں ذرائع، ان میں سے ایک ذریعے کو کھول کے دیکھا، بات عجیب سی لگی، یہ کیا کہے جا رہا ہے؟ جب چیک کیا تو قادیانیوں کی، تو وہ تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ باتیں غلط ہو رہی ہیں۔ تو دیکھنے سے پتہ چل گیا جب ایک آدمی زیادہ علم نہیں رکھتا، اگر وہ اس کو کھول کے بیٹھے گا تو موبائل بند کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اپنا ایمان برباد کر چکا ہو۔ یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وقت ایسا آ جائے گا آدمی صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کوئی شام کے وقت تو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اچھا، یہ اس زمانے کے حساب سے سمجھ میں آتا ہے کہ صبح مومن شام کو کافر، کتنے لوگوں سے ملا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سی محفل میں شریک ہوا ہوگا، لیکن اس زمانے کے حساب سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی شام کو مومن ہو، صبح تک کافر ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں حکم ہے عشاء پڑھ کے سو جاؤ۔ اب جو ایمان والا سوئے گا تو رات رات میں کافر کیسے ہوگا؟ اس زمانے میں ہوا بھی کوئی نہیں۔ یہ وہ دور ہے، رات کو سوتے سوتے موبائل استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھی جا رہے ہیں، کہاں کہاں پھر رہے ہیں، کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کیا سن رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ رات ختم ہونے سے پہلے ایمان ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وقت آیا ہوا ہے، لہٰذا جب خطرات زیادہ ہوں تو احتیاط بھی زیادہ ہوتی ہے، خطرات زیادہ ہوں تو احتیاط بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے ایمان کی احتیاط بھی رکھیے اور مستند ذریعے سے دین سیکھیے، اور اللہ پاک سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کی بہت ساری چیزوں کا انکار بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ڈٹائی سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کسی نے صحابہ کرام کا انکار کر دیا اور ساتھ ضد ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، کفر کر لیا، اور ساتھ ضد یہ ہے کہ جی میں مسلمان بھی ہوں، مجھے مسلمان مانو۔ چلتے چلتے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی انکار کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی، یہی حدیث ہے نا، جو کچھ آپ نے کیا، سکھایا، جو کچھ زبان اقدس سے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کے افعال، اقوال، تقریرات، یوں کہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا نام حدیث ہے، یوں کہہ لیں۔ تو
تو جو حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ انکار کر کس چیز کا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ اور عجیب بدبختی ہے کہ آپ علیہ السلام کا بھی انکار کر کے وہ کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ مجھے مسلمان مانیں اور میں آپ سے بڑا مسلمان ہوں۔ یہ ہے دجل کا زمانہ، دجالیت کا۔ تو اس لیے چند باتیں اس حوالے سے ہو جائیں کہ حدیث کا انکار کرنا یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ جو آدمی چاہے کہ میں ایمان پہ رہوں، ہدایت پہ رہوں، وہ تو نہیں کر سکتا حدیث کا انکار۔ حدیث ضروری ہے اور خود اللہ رب العالمین نے حدیث پاک میں عمل کا حکم دیا ہے۔ کل میں نے بتایا ایک تو آپ علیہ السلام کی احادیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نام رکھا، اور دوسرا بتایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم مانو، اور ساتھ فرمایا رسول کا حکم مانو۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دین ہے، دین، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور حضور کی مبارک زندگی کو تو ہی حدیث کہتے ہیں۔ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کے اس قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور حدیث پاک کے بغیر ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ حدیث کے منکر نا زیادہ زور دیتے ہیں قرآن پہ، قرآن پاک سے دلچسپی کوئی نہیں، لیکن چونکہ قرآن اللہ کی ہدایت والی کتاب ہے تو بار بار اس کا نام لیں گے، بار بار اس کا نام لیں گے تاکہ آپ ان کو کافر اور بے ایمان سمجھنے میں شک میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں جی ہم قرآن مانتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کو تو مانتا ہے، کہتا ہے قرآن پہ عمل کروں گا حدیث پہ نہیں کروں گا، ان کے لیے کچھ باتیں کہنے لگا ہوں۔ یہ باتیں ہم یاد رکھ لیں، اچانک کہیں ملاقات ایسے بدقسمت سے ہو جاتی ہے تو ہمیں بات یاد ہونی چاہیے، بات کر سکے۔ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو خدا نخواستہ نہیں مانتا، اس سے پوچھیں کہ بھائی اس بحث کو چھوڑ، یہ بتا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک، کتنی نمازیں ہیں؟ وہ کہے گا 5۔ اس سے کہو کہ بس آگے نہیں جانا، نمازیں 5 ہیں، یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلی نماز کا نام کیا ہے؟ فجر۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز وہ صبح صبح اندھیرے اندھیرے ہوتی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے ظہر کی نماز دوپہر کو وہ 12-1 بجے پڑھنی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عصر کی نماز کا کہاں ذکر ہے؟ مغرب کا کہاں؟ عشاء کا کہاں؟ یاد رکھیں، ملتے جلتے لفظوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان نمازوں کے نام قرآن پاک میں مقرر نہیں ہیں۔ اس نماز کو آپ نے فجر کہا کرنا ہے، اس کو آپ ظہر کہیں گے، اس کو عصر، ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن پاک میں مقرر نہیں۔ لہٰذا وہ کہیں سے بھی آپ کو 5 نمازوں کا لفظ نہیں دکھا سکتا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا لفظ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اور قرآن پاک میں کہیں لفظ آتے ہیں، جیسے آتا ہے والفجر، تو والفجر کا مطلب وہ صبح کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، نماز کا وہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ والعصر کا لفظ ہے نا، ان الانسان لفی خسر، اس والعصر سے مراد زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں ترجمہ اکثر نے پڑھا ہوا ہے، اس نماز کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس،
مغرب کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، لیکن مغرب کا جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ سکندر ذوالقرنین روئے زمین کے اس حصے پہ پہنچا جس سے آگے مغربی علاقہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا ختم ہوتی ہے مغرب میں، مغرب کے آخری کنارے میں پہنچا۔ تو نماز مغرب کا وہ بھی ذکر نہیں۔ میں نے کہا ملتے جلتے لفظوں سے دھوکہ نہیں کھانا، آپ پورے مضبوط ہو کے اس سے پوچھیں کہ کہاں ہے 5 نمازوں کا لفظ۔ وہ کہہ رہے جی میں قرآن تو مانتا ہوں، میں حدیث پاک نہیں مانتا۔ اسے کہ ٹھیک ہے، حدیث کے بغیر بات کرنا، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی 2 سنت، دوسری 2 فرض ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھنا قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، ذکر ہی کوئی نہیں، کسی ایک نماز کی کسی رکعت کا بھی ذکر نہیں۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس سے کہیں کہ پھر یہ بتاؤ کہ آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہو، مجھے بتاؤ یہ نمازوں کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن میں ان کا ذکر نہیں، حدیث کو آپ مانتے نہیں، تو کس منہ سے کہہ دیا کہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ کیسے کہا؟ کس بنیاد پہ آپ نے؟ ان سے رکعتیں پوچھیں، رکعت بتائے گا، لیکن قرآن میں ذکر کوئی نہیں، حدیث کو وہ مانتا کوئی نہیں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی سی 2 رکعت کہ جی آپ پہلے اس طرح کریں گے، پھر ایسے ہاتھ باندھیں گے، پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ قرآن کے لفظ ہی نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملا؟ حدیث پاک سے ملا۔ ہم تو اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میری بھی مانو، میرے رسول کی بھی مانو۔ ہم نے دونوں مانی ہے، ہم سے پوچھو، ہم آپ کو بتائیں گے، ایک ایک چیز کا ذکر بتائیں گے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم بخاری نکال کے، مسلم نکال کے، ترمذی نکال کے، ابو داؤد شریف نکال کے، سنن نسائی نکال کے، اور شعب الایمان نکال کے، حدیث کی ہر کتاب سے دکھائیں گے میرے نبی نے ایک دن میں 5 فرض نمازیں ادا کی ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ رکعت کتنی ہیں، ہم سنت مؤکدہ بھی بتائیں گے، غیر مؤکدہ بھی بتائیں گے، ہم نفل بھی بتائیں گے، وتر بھی بتائیں گے، فرض بھی بتائیں گے، ہر چیز بتائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ جاہل لوگ چند چٹکلے لے کر ایک اچھے بھلے آدمی کا ایمان چھین لیتے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو کس لیے بھیجا؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن سے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، نبی کی 4 ڈیوٹیاں، 4 مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ بڑے مقصد 4 ہیں، اور بھی کئی مقصد ہیں۔ 4 میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کے ذمے ہے امت کو قرآن پاک کے صحیح الفاظ سنانا، پہنچانا۔ امت صحیح الفاظ قرآن پاک کے سن لے، یاد کر لے، محفوظ کر لے، ایک ڈیوٹی۔ دوسری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ صرف قرآن کے الفاظ پہنچانا پیغمبر کے ذمے نہیں، پیغمبر کے ذمے ہے کہ قرآن پاک کا صحیح مطلب بھی سمجھانا، قرآن پاک کا صحیح مطلب بھی سمجھانا۔ تو لفظ پہنچانا الگ ذمہ داری، اور ان لفظوں کا صحیح مطلب بتانا پیغمبر کی الگ ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری پیغمبر کی والحکمہ، اپنی احادیث کے ذریعے ان کو دین سمجھانا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حدیث کے ذریعے دین سکھانا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، یہ بدقسمت کہہ رہا ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ تو انکار صرف حدیث کا نہیں، ساتھ تو اللہ کے قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی امت کے
دل اور اخلاق اور سوچ میں سے غلط چیزیں نکالنا، اچھی چیزیں ڈالنا، حسد نکالنا، لوگوں کی محبت دل میں ڈالنا، نفرتیں نکالنا، پیار دل میں ڈالنا، اور لوگوں کے دلوں میں اخلاق میں جہاں جہاں خرابی ہے خرابیوں کو نکالنا، اچھائیاں سکھانا، یہ پیغمبر کی چوتھی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن نے کتنی ڈیوٹیاں بتائیں؟ اگر ہم یاد کر لیں تو آسانی ہوگی۔ پہلی ڈیوٹی قرآن پاک کے صحیح الفاظ سکھانا، دوسری ڈیوٹی قرآن پاک کا صحیح مطلب سکھانا، تیسری ڈیوٹی وہ فرمایا کہ والحکمہ، حدیث پاک کے ذریعے تعلیم دین دینا، دین کی تعلیم دینا، اور چوتھی ڈیوٹی ان کے عادات و اخلاق سنوارنا۔ یہ 4 ڈیوٹیاں نبی کی ہیں، 4 مقصد کے لیے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ 4 مقاصد اللہ بتا رہے ہیں اور یہ انکار کیے جا رہا ہے۔ تو جو حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے۔ اور آگے چلیں تو قرآن پاک میں دیکھا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دیا، اللہ کا فرمان سنیں، اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، اس قرآن کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ آپ بتائیں گے قرآن کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن کہے گا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ہم نے قرآن میں دیکھا طریقہ نہیں، ہم نے حضور کو جب دیکھا، حضور ہمیں مصلی پہ نظر آئے، کبھی حضور فجر پڑھ رہے ہیں، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے بتایا اس نماز کا یہ وقت ہے، اس کا یہ وقت ہے۔ اذان کا وقت سکھایا، اذان اور نماز کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے پیغمبر نے یہ بھی سکھایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنتیں، نفل، فرائض، واجبات نماز کی ہر رکعت سمجھائی۔ تکبیر تحریمہ یوں کہیں گے، ہاتھ یوں باندھیں گے، رکوع ایسے کریں گے، سجدہ ایسے کریں گے، تحیات ایسے، سلام ایسے، دعا ایسے، ایک ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی۔ اور حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ حدیث پاک کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو 2 رکعت نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکتا حدیث کے بغیر۔ 5 نمازیں ہیں، اس کا ثبوت کوئی نہیں، کس نماز کی کتنی رکعتیں، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ پھر حدیث پاک تو بڑی ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کون دے، کب دے، کتنی دے، کس کو دے، یہ تفصیلات ایک آدھ مسئلہ قرآن میں ملے گا، باقی کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں، باقی تمام تفصیلات حدیث پاک میں۔ کہ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے یہ حدیث بتائے گی، مالدار نے دینی ہے، غریب نے لینی ہے، یہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ اور زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، یہ حدیث سے پتہ چلے گا۔ بکریاں ہوں تو کتنی ہوں تو زکوٰۃ، اونٹ ہوں تو کتنے ہوں تو زکوٰۃ، گائے ہوں کتنی ہوں زکوٰۃ، ان تمام معاملات میں کتنی چاندی، کتنا سونا ہو تو کتنی زکوٰۃ، یہ ساری تفصیلات یہ پتہ چلیں گی حدیث پاک سے۔ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے وہ تو سارے دین کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کا پاک میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حج کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں، قرآن پاک میں چند مسائل کے سوا کچھ نہیں، پورا طریقہ حج اور عمرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آپ نے کیوں بتایا؟ اللہ نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
اے نبی ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نازل کیا کہ آپ ان کو قرآن کی تفصیل سمجھائیں، کھول کھول کے بتائیں، اس کا یہ طریقہ، اس کا یہ تفصیل ہے۔ تو یہ سارے مسائل کس نے بتانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ علیہ السلام نے جو بتانا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث۔ تو حدیث پاک کا انکار کرنے والا، میں نے عرض کی کہ اصل میں وہ قرآن پاک کا ہی انکار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بدقسمت کا حال سوچیں کہ جو حدیث کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے، یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں کون سی ہیں؟ یہ وہ بھی کہے گا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی سب سے پہلے۔ کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، وہ جبل نور پہ۔ آپ علیہ السلام اس وقت کیسے تھے؟ اکیلے تھے۔ کیا کیا الفاظ بول گئے جبریل؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی حدیث کے بغیر کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ اگر حدیث نہ ہو، مجھے کیا پتا کہ کون سے پہاڑ پہ جبریل آیا، کن کے پاس آیا، اس نے کیا لفظ بولے؟ جبریل تو حضور کو بتا کے چلا گیا، ہمیں کیسے پتا چلا؟ حضور کی زبان سے، اور جو حضور کی زبان سے نکلے وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ حدیث نہ ہو تو ہمیں کیا پتا جبریل آیا کہ نہیں، آپ علیہ السلام سے ملا کہ نہیں، کیا کہہ کے گیا، کس حال میں تھے حضور علیہ السلام، پورا واقعہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث پاک سے، کہ جبریل آئے اور اس نے یہ کہا۔ جو کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نے کہا یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ تو حدیث کا انکار کر کے قرآن کو مان کے دکھا۔ حدیث کے بغیر تو قرآن پاک بھی ہم تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی علیہ السلام پہ۔ آپ بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا، یہ آیت دی، یہ آیت دی، تو حضور بتا رہے ہیں تو وہ حدیث ہے۔ اور ساری امت کے علماء، ساری امت کے علماء یہ مانتے چلے آئے، مانتے چلے آئے۔ اللہ جو وحی نازل کرتا ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ وحی ہے جس کے بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، وہ جبریل آ کے حضور کو سناتے ہیں، اس وحی کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ دو قسم کی وحی نازل فرماتے ہیں، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ دو قسم کی وحی اللہ نازل فرماتے ہیں، پہلی وہ وحی بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک۔ دوسری وحی ہے بات اللہ کی، الفاظ حضور پہ چھوڑے گئے، میرے نبی آپ اپنے لفظوں میں کہہ دیں۔ تو جس وحی کے الفاظ اللہ نے مقرر نہیں کیے، حضور پہ چھوڑ دیے، اس وحی کو کہتے ہیں حدیث پاک، اسے حدیث پاک کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ان جبریل نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ ابھی ابھی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ابھی ابھی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی جاندار اپنے حصے کا سارا رزق نہیں کھا لیتا، اس کی موت نہیں آ سکتی۔ ابھی ابھی جبریل نے دل میں بات ڈالی، بات ڈالی ہے، الفاظ نہیں ڈالے، الفاظ حضور پہ چھوڑے، اس لیے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، یہ قرآن نہیں، یہ حدیث کہلاتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہونے کے مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک نفذ فی الروع بھی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ رزق کے معاملے میں بندے کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ رزق جو مالک نے لکھ دیا ہے، موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ سارا نہ مل جائے۔ اور رزق کے معاملے میں آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت آ ہی نہیں سکتی جب تک رزق پورا نہ لے لے، تو رزق نے خود مجبور ہو کر ہمارے پاس آنا ہے۔ رزق نے مجبور ہو کر ہمارے پاس آنا ہے۔ زندگی میں بندہ کتنے واقعات ایسے دیکھتا ہے، کہاں سے چیز چلی اور کہاں پہنچی، اللہ اکبر، کہاں سے چلی کہاں پہنچی۔ جس کے لیے اللہ نے رزق لکھ دیا نا، وہ لینا اسی نے ہے، کوئی دوسرا لے کے دکھائے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کھلے دل سے رہیں، کھلا خرچ کریں، جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کا مالک دے کے دکھائے گا، دیکھنا آتا کیسے آپ کے پاس۔ وہ بڑی قدرت والے ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا نا کہ میں رزق دیتا ہوں، وہاں فرمایا ان اللہ هو الرزاق، الفاظ بڑے طاقت والے۔ بے شک اللہ وہی بہت رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، بڑی طاقت والا ہے وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ زور سے بھی رزق دے سکتا ہے۔ جس کا رزق ہے وہاں پہنچ کے رہے گا۔ ابھی غالباً مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں ایک واقعہ سنا رہے تھے مولانا، کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ٹھیک نہ ہو، ٹیسٹ کروائے ہر طرح کے، کوئی بیماری نہ آئے، بندہ بیمار ہی بیمار، کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور، موت سامنے آ گئی، موت کے آثار ظاہر ہوئے۔ مالدار آدمی تھا، اس نے گھر والوں سے کہا کہ جی اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، مجھے لگتا ہے کہ بچنا تو میں نے ہے نہیں، یار کسی طرح نا مجھے اللہ کے گھر لے جاؤ، چلو خانہ کعبہ دیکھ لوں، طواف کر لوں، جیسے کیسے چلو مرتے مرتے یہ کام تو ہو جائے۔ گھر والے لے گئے وصیت کے مطابق، تو وہاں ویل چیئر پہ اس کو لے جا کے طواف کروایا۔ جب واپس آ رہے ہیں تو شدید کھانسی آئی، یہ سمجھے کہ اسی کھانسی میں مر جائے گا، شدید کھانسی آئی۔ اس کھانسی میں کوئی دانہ تھا جو اس کے گلے میں پھنسا ہوا تھا، وہ نکلا، اور اسی دانے کے پھنسنے کی وجہ سے گلے کا انفیکشن اور آگے مسائل بڑھتے 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 کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج کھانسی آئی اور وہ نکل گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی گلے سے نکلا، کبوتر آیا، کھایا اور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مریض بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا رب طاقت والا۔ یہ دانہ اللہ نے رکھا کبوتر کے لیے، کھا تو ہو گیا، اب کھا کے دکھا، ہضم کر کے دکھا۔ اب بیمار ہوا، پریشان ہوا، حج عمرے پہ جاتا نہ جاتا، چلو آخری خواہش سمجھ کے چلا گیا، وہاں گیا اور اس کا رزق نکلا، وہ امانت جمع تھی وہ لے کے گیا، بس اس کے بعد یہ مریض بھی ٹھیک ہو گیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، بے شک وہی اللہ بہت رزق دینے والا، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑا طاقت والا رب ہے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ تو جب رزق اتنے طاقت والے رب کے ہاتھ میں، تو پھر یہ وہم کرنا کہ یہ دکان والا سامنے جس نے دکان بنائی اب تو یہ لے جائے گا، یہ لے جا کے دکھائے، اب یہ پریشان ہونا کہ اگر میں اپنے بوڑھے والدین پہ خرچ کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، تیرا رب پہ ایمان ہی کوئی نہیں، کھاؤں گا کہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم،
اللہ تمہاری مدد کرتا ہے نا قدم قدم پہ، زندگی کے ہر موڑ پہ، فرمایا تمہاری مدد بھی، اور اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، گھر میں کوئی معذور ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اور ان لوگوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہمارے پاس بھی کچھ نہ ہوتا۔ ذریعہ وہ ہیں رزق کا، بوڑھے ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے اگر یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ان کی دوائیوں اور علاج کا خرچہ کیا تو کھاؤں گا کہاں سے، تو پھر تو اپنی عقل پہ ماتم کر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بڑی طاقت والی ذات ہے، تیرا رزق تیرے والدین نہیں کھا سکتے اور والدین کا تو نہیں کھا سکتا۔ حدیث پاک میں کہ بہت بڑی بدبختی اور گناہوں میں سے ہے کوئی اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے، اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دے، خشیت ان یأکل معک، اس ڈر سے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، تو جب وہ بیٹھ کے کھائے گا تو آدھا تو وہ کھا جائے گا، تو میرا تو کم ہو گیا، میں تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ اس ڈر سے کوئی اپنی اولاد کو قتل کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ محکمہ بہبود آبادی دو ہی اچھے، یہی سکھایا جا رہا ہے، ذرا خوبصورت الفاظ میں اور بڑے پڑھے لکھے طریقے سے، لیکن یہیں لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، وسائل تھوڑے ہیں، آنے ہی نہ دو کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ تو ہمارا ایمان ہے، حضور کی حدیث تو ہماری محبت ہے، ہمیں جو عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہی عقیدت حدیث پاک سے ہے، تو حدیث کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ احادیث مبارکہ پہ ایمان لانا، احادیث مبارکہ سے سیکھنا اور زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو کہہ رہے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، یہ بات ہی بڑی عجیب کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی ثابت نہیں کر سکتا جب تک حدیث نہ مانے۔ قرآن پاک کن پہ نازل ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی تو حدیث پاک سے پتہ چلے گا۔ قرآن پاک میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ان پہ نازل ہوا ہے۔ تو جب تک احادیث کو نہیں مانیں گے اس وقت تک تو قرآن بھی نہیں مان سکتے۔ اور اللہ کی ذات کا تعارف آپ کو کیسے ہوا؟ یا قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے؟ تو قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک حدیث نہ سمجھ آئے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کی ذات کا تعارف بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرایا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا حدیث پاک کو ماننا بہت ضروری۔ اور آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں آج کے منکرین حدیث کا تذکرہ بھی فرمایا تھا، آج کے منکرین حدیث کا۔ آپ نے فرمایا لا الفین احدکم، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے پلنگ پہ ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ رہا ہو کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، مجھے قرآن کافی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اور یہاں میاں والی کے پاس چکڑالہ ہے، عبداللہ چکڑالوی، اس کی زندگی معذوری میں گزری بدقسمت کی، اور یہ اپنے پلنگ پہ بیٹھا ہوتا تھا ٹیک لگا کے، اور یہ کہتا تھا میں حدیث کو نہیں مانتا۔ حدیث کی سچائی دیکھ کہ جو تو انکار کر رہا ہے میرے حضور نے تیرا بھی ذکر کر دیا۔ کہتے جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، حدیث کو نہیں مانتا؟
میرے نبی کی ہر حدیث جو 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 حضور نے فرمایا وہ سچ اور حقیقت بن کے سامنے آیا۔ یہ ساتھی عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ ہم نکلے زیارتیں کرتے ہوئے، پیدل زیارتیں، چلتے 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 مسجد شجرہ سے آگے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، ایک بہت اونچے ہوٹل کے پاس بڑی بلڈنگ تھی، وہاں میں نے حدیث سنائی۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کئی سوال کیے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور سوالات، اور چلتے چلتے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس طرح پوچھنے والے کو نہیں پتا، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما علمها عند اللہ، قیامت کے بارے میں جب بھی سوال کیا گیا قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا علم اللہ کو ہے، وہ کس دن کو، کس تاریخ کو، کس سن میں آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جبریل امین نے پوچھا اچھا کچھ نشانیاں بتا دیں، اگر تاریخ اور سن نہیں تو نشانیاں بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نشانیاں بتا دیتے ہیں۔ نشانیوں میں سے ایک یہ کہ ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہوگی، نافرمان اولاد پیدا ہوگی، یہ قیامت کی نشانی۔ اس دور میں کوئی ملتا تھا چھوٹا موٹا نافرمان، تھوڑا بہت نافرمان، اور اب کے حالات آپ کے سامنے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بھی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ دیکھو گے ان لوگوں کو، کن کو؟ الحفات، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ جوتا خرید لیں، ننگے پاؤں مجبوراً پھرتے ہیں، ایسے غریبوں کو آپ دیکھیں گے۔ العورات، ایسے غریب جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کپڑا لے کے بدن ڈھانپ لیں، پہننے کا کپڑا نہیں ان کے پاس۔ العالہ، ایسے غریبوں کو دیکھو گے جو بھوکے سوتے ہیں، سوتے ہوئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بھوک کی حالت میں سوتے ہیں۔ رعاء الشاء، بکریاں چرا کے زندگی گزارنے والا مجبور اور بے بس غریب، ان کو دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ یتطاولون فی البنیان، یہ لوگ اس وقت رہتے تھے مکہ میں، ایسی غربت، اور مدینہ میں، اور انہی کی بات ہو رہی تھی، مکہ اور مدینہ کی غریب مسکین گھرانوں کی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو دیکھو گے جن کو جوتا پہننے کے لیے پیسے نہیں ملتے، پتہ یہ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں گے، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں گے۔ آپ میں سے جو جو وہاں گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، کسی بڑی عمارت کے پاس کھڑے ہو کے اوپر دیکھیں سچ مچ چکر آ جاتے، بندہ چکرا جاتا ہے، اللہ اتنی اونچی، مقابلے پہ دنیا کی معروف ترین بلند ترین عمارت، وہ کلاک ٹاور، اور دوسری بھی اس سے کم نہیں ہے، اب اور کئی بن گئی ہیں اس کے ساتھ۔ تو بڑی بلڈنگ کے پاس کھڑے ہو کے میں نے کہا حضور کی سچائی کو آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ایک دفعہ نظریں اٹھاؤ، ایک دفعہ دیکھو۔ میں نے کہا یہ پلازے نہیں کھڑے، یہ صرف ٹاور نہیں کھڑے، یہ صرف بلڈنگیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل کھڑی ہے، حضور کی سچی نبوت کے ثبوت کھڑے ہیں۔ یہ سارے حدیث کا لوگ انکار کرتے ہیں،
جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہو کے رہا، ہو کے رہا۔ پھر بھی بدقسمت لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ خیر، بدقسمتوں سے ہمیں کیا، ہماری بات تو خوش قسمت لوگوں سے ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ حدیث پاک ہمارا ایمان ہے۔ قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پہ قیمتی ترین خزانہ جو اس امت کے پاس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں۔ اور ان احادیث کو سیکھنے کے لیے، ان احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان احادیث کو امت تک محفوظ پہنچانے کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، محدثین نے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے بس میں نہیں ہے جو وہ قربانیاں دے گئے۔ جتنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے، تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس مبارک علم کا وہ سفر جس کی ایک ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ہوئی ہے، اس کا دوسرا کنارہ یہ آپ کے دلوں تک آ رہا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ نسبت جو یہاں سے چلتی ہے اور حضور تک پہنچتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دین سیکھنا ہے مسجد سے، دین سیکھنا ہے مدرسے سے، دین سیکھنا ہے علماء کے پاس بیٹھ کر۔ یہی تین ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے دین سکھانے کے۔ حضور نے صحابہ کے پاس بیٹھ کے سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی چینل نہیں بنایا، کسی تک پہنچ جائے خیر کی بات، لیکن اگر کسی کا سارا زور ہی چینل پہ ہے، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا، کوئی آ بھی جائے تو پھر بھی نہیں نکلتا، کسی کو ٹائم دے دے پھر بھی نہیں نکلتا، تو یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کا ہی طریقہ ہے۔ تو دین ملے گا مسجد سے، مدرسے سے، علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری ان محنت کو، کاوش کو اور بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ میں سے کچھ حضرات نئے بھی ہیں۔